صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. اللہ رب العزت کا بہت بڑا کرم اور احسان ہے کہ اس نے محض اپنے فضل و کرم سے ہمیں اور آپ کو دین کی نسبت سے، اللہ کی کتاب مقدس کی نسبت سے یہاں جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی ہے. آج کی اس مجلس میں آپ کے مکتب کے بچے بچیاں جنہوں نے اپنے استادوں کے پاس بیٹھ کر قرآن پاک کو پڑھنا سیکھا اور دین کی معلومات حاصل کی، اپنے استادوں سے جو کچھ سیکھا اور پڑھا یہاں اسٹیج پر کھڑے ہو کر آپ حضرات کے سامنے اس کو پیش کیا، سنایا اور آپ لوگوں کو یہ احساس دلایا کہ ہم نے مکتب کے اندر استاد کے سامنے بیٹھ کر اللہ کے کلام پاک کو سیکھا، پڑھا اور دین کا علم حاصل کیا، اور جو کچھ ہم نے سیکھا اور حاصل کیا آپ کے سامنے پیش کیا. آپ سب ذمہ دار ہیں اپنے گھروں کے، اور سب نے اس مجلس کے اندر بیٹھ کر اپنے بچوں کا پروگرام سنا، سمجھا. آپ کے دلوں میں کیا کیفیت پیدا ہوئی ان معصوم بچوں کے نعت، نظم، تقریر، مکالمہ سن کر، ان کی معصوم زبانوں سے اللہ اور اللہ کے رسول کے کلام کو سن کر آپ کے دل میں یقیناً اچھا اثر پیدا ہوا ہوگا. آپ کے دل میں یہ پاکیزہ احساس پیدا ہوا ہوگا کہ ہمارے بچوں نے اللہ کے کلام کو سیکھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کو سیکھا، پڑھا اور آپ کے دلوں کو خوشی پہنچائی. آپ کے دل میں مسرت کا احساس ہوا ہوگا یقیناً. اور ایک مسلمان والدین کے لیے یہ سب سے بڑی خوشی اور سعادت کی بات ہے کہ وہ اپنے بچوں کو علم سے آراستہ کریں اور دینی اور اسلامی تعلیم و تربیت سے اپنی اولاد کو آراستہ کرے. یہ مسلمان والدین کی سب سے بڑی اور سب سے پہلی ذمہ داری ہے. اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ ایمان والو بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے. ہم اپنی اولاد کو، اپنی نسلوں کو جہنم کی آگ سے کیسے بچائیں گے؟ ہماری اولاد، ہماری نسلیں جہنم کی آگ سے بچ سکتی صرف علم کے ذریعے سے، دین کے علم کے ذریعے سے. دینی علم، دینی تعلیم کے اندر بچوں کو
ایمان سکھایا جاتا ہے، ایمانی عقائد سکھائے جاتے ہیں، توحید، رسالت اور جتنے بنیادی عقائد ہیں ایمان کے وہ بچوں کو سکھائے جاتے ہیں، یاد کرائے جاتے ہیں، دل کے اوپر نقش کرائے جاتے ہیں۔ جب بچے دین کی بنیادی تعلیم سے روز اول سے آراستہ ہو جاتے ہیں تو پھر ان کا دین، ان کا ایمان پختہ ہو جاتا ہے، ایمان کی جڑ ان کے دلوں کے اندر پختہ ہو جاتی ہے، اور پھر وہ دنیا کے اندر آخری دم تک اپنے ایمان کے اوپر قائم رہنے والا بن جاتا ہے، اور پورے گھر کے اندر گھر کے دوسرے افراد کے لیے بھی وہ نمونہ بن جاتا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنے اولاد کو، اپنی نسلوں کو جہنم کی آگ سے بچائیں تو ضروری ہے کہ ہم اپنے اپنے محلے میں مکتب کی تعلیم کا نظام مضبوط کریں، مکتب کے نظام کو مستحکم بنائیں اور اس کو اپنی دینی ضرورت سمجھیں، دین کی بنیادی ضرورت سمجھیں۔ جیسے ہم دنیا کہیں بھی گھر بناتے ہیں، کہیں بھی بستے ہیں، کالونی بستی ہے، تو وہاں پر سب کچھ زندگی کی جتنی ضروریات ہوتی ہیں، بنیادی ضروریات، سہولیات، ان کا ہم انتظام کرتے ہیں کہ یہاں پانی کا اچھا انتظام ہونا چاہیے، روشنی کا، بجلی کا انتظام ہونا چاہیے، اور پارک ہونا چاہیے، ہریالی ہونا چاہیے، یہاں روڈ ہونا چاہیے، سڑک ہونی چاہیے، ہاسپٹل ہونا چاہیے، جتنی بھی ضروریات ہیں زندگی کی، ان تمام ضروریات کا ہم وہاں انتظام کرتے ہیں۔ ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے بحیثیت مسلمان کہ جہاں بھی اپنی بستی بنائے، جہاں بھی وہ آباد ہو، تو جہاں پر وہ اپنی دنیاوی ضروریات کے انتظام کے لیے سوچتا ہے، اس سے پہلے اپنی دینی ضروریت کا انتظام کرے، اپنی عبادت کے لیے مسجد کا انتظام کرے، اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے، دین کی بنیادی تعلیم کے لیے مکتب قائم کرے۔ جب تک ہماری آبادی کے اندر، ہماری بستیوں کے اندر مکاتب کا نظام مستحکم نہیں ہوگا، اس وقت تک ہمارے بچے، ہماری نسلیں ارتدادی فتنوں سے محفوظ نہیں ہو پائے گا۔ آج ہم دن رات سنتے رہتے ہیں سوشل میڈیا پر کہ فلاں لڑکی مرتد ہو گئی اور دوسرا مذہب اختیار کر کے چلی گئی، اپنے ایمان سے ہاتھ دھو لیا۔ راتوں دن کتنے واقعات اس طرح ہوتے رہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کے دلوں میں دین کی تعلیم کو مضبوط نہیں کیا، دینی عقائد کو، ایمانی عقائد کو ان کے دلوں کے اندر مضبوط نہیں کیا گیا، اس لیے وہ شیطان کے بہکاوے میں آ کر اپنے ایمان سے ہاتھ دھو لیا۔ جیسے جیسے زمانہ قیامت سے قریب ہوگا، طرح طرح کے فتنے اٹھیں گے، اور سارے فتنوں کا نشانہ صرف اور صرف ایمان ہوگا۔ ایمان کے خلاف سارے فتنے اٹھیں گے، اور سب سے بڑا فتنہ جو قیامت کے بالکل قریب آئے گا، دجال کا فتنہ۔ دجال کا فتنہ، دجال خدائی کا دعویٰ کرے گا، اور اس کے پاس اتنی طاقت ہوگی، اتنا بڑا لشکر ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کو اتنا اختیار دے دے گا شیطان کی طرح کہ وہ آسمان کی طرف، بادل کی طرف اشارہ کرے گا تو بارش ہو جائے گی، اور دعویٰ کرے گا خدائی کا،
دعویٰ کرے گا کہ میں زندہ کرتا ہوں اور میں ہی موت دیتا ہوں، اور اس کا نمونہ وہ کر کے دکھائے گا۔ پوری دنیا کے اندر 40 دن کے اندر گھوم لے گا، 40 دن کے اندر پوری دنیا کو روند ڈالے گا۔ جہاں سے گزرے گا، جس بستی سے گزرے گا، ساری بستی والے اس کے اوپر ایمان لے آئیں گے، اس کو خدا مان لیں گے۔ اس کے ہاتھ میں وہ جنت دکھائے گا اور ایک ہاتھ میں جہنم۔ لوگ اس کی جنت اور جہنم کو دیکھ کر اور اس کی طاقت کو دیکھ کر اس کو خدا مانتے چلے جائیں گے، اور پوری دنیا کے اندر وہ پھر جائے گا، سب لوگ اس کے ساتھ ہوں گے۔ چونکہ وہ فتنوں کا زمانہ ہوگا، جو مسلمان ہوں گے وہ اپنے سے بھی گئے گزرے ہوں گے اس زمانے کے، کچھ نہیں جانتے ہوں گے، نام کے مسلمان ہوں گے، اور دجال کی طاقت، اس کی شان و شوکت اور اس کے کر و فر کو دیکھ کر، اس کے لشکر کو دیکھ کر اس کو خدا مان لیں گے۔ روئے زمین پر صرف 2 شہر ایسے ہوں گے جن کے اندر دجال نہیں داخل ہو سکے، وہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ، زادہم اللہ شرفا و منارا۔ ان دونوں شہر کے نکڑ پہ حدیث پاک میں آیا ہے کہ مدینہ طیبہ کے 7 دروازے ہوں گے، اور 7 دروازوں کے اوپر 2 فرشتے مقرر ہوں گے، وہ دجال کو داخل نہیں ہونے دیں گے، بھگا دیں گے وہاں سے۔ وہ مدینہ شریف کے باہر پہاڑیوں میں رہے گا، وہ مدینہ طیبہ میں داخل ہونے کی کوشش کرے گا، لیکن فرشتے اس کو داخل نہیں ہونے دیں گے۔ ایمان والے صرف مدینے میں ہوں گے یا مکہ مکرمہ میں ہوں گے، باقی پوری دنیا کے لوگ اس کو خدا مانیں، اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ مدینہ پاک سے ایک مرد مومن جو اس زمانے کا سب سے بڑا ولی ہو اور سب سے بڑا سچا پکا مومن ہوگا، اس کو معلوم ہوگا کہ مدینے سے باہر دجال کی فوج ہے، تو وہ دجال سے ملنے کے لیے مدینے سے نکل کر آئے گا، پہاڑی کے پاس آئے گا، دجال کے پاس جائے گا، اور دجال جب اس کو دیکھے گا کہ یہ مرد مومن ہے، یہ مدینہ سے آیا ہے نکل کر، تو اس کو دعوت دے گا، اس سے کہے گا کہ تو مجھے خدا مانتا ہے کہ نہیں؟ وہ دعویٰ کرے گا کہ میں خدا ہوں، میں زندہ کرتا ہوں، موت بھی دیتا ہوں۔ اس نے کہا کہ میں تجھے خدا نہیں مانتا ہوں، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے بارے میں پیشین گوئی کی ہے کہ وہ جھوٹا ہوگا، دجال ہوگا اور جھوٹا دعویٰ کرے گا خدائی۔ دجال کہے گا اپنے چیلوں سے کہ میں اگر اس کو مار کے پھر زندہ کر دوں تو سب کہنے لگے یہ تو سب سے بڑی دلیل ہے۔ اس نے چیلوں کو حکم دیا کہ اس کو قتل کر دو، کہ 2 ٹکڑے کر دیے جائیں، اس مرد مومن کے 2 ٹکڑے کر دے گا دجال، اور بیچ سے وہ گزر جائے گا، اور پھر کہے گا زندہ ہو جا، تو وہ زندہ ہو جائے گا۔ یہ اس کا چمتکار ہوگا، جیسے جادوگر لوگ چمتکار دکھاتے ہیں، حقیقت میں اس کا قتل نہیں ہوگا، وہ نہیں مرے گا، لیکن لوگوں کو نظر آئے گا کہ مر گیا پھر زندہ ہوگا، وہ چمتکار دکھائے گا۔ جب وہ زندہ ہو جائے گا مرد مومن، تو دجال اس سے کہے گا کہ اب بتا مجھے خدا مانتا ہے یا نہیں؟ تو وہ مرد مومن کہے گا اب مجھے پہلے سے زیادہ یقین ہو گیا کہ تو دجال ہے، جھوٹا ہے۔ چونکہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیشن گوئی کی تھی
کہ جب دجال نکلے گا تو وہ اس طرح دعویٰ کرے گا، ایک آدمی کو مار دے گا، زندہ کرے گا اور پھر اپنی خدائی کا دعویٰ تسلیم کرائے گا۔ اب مجھے پہلے سے زیادہ یقین ہو گیا کہ تو دجال ہے۔ دجال پھر حکم دے گا کہ اس کو قتل کر دو، لیکن وہ مدینے کا باشندہ ہوگا، مدینے پاک کا سچا پکا مومن ہوگا۔ دجال لاکھ کوشش کرے گا اس کو قتل کرنے کی، نہیں مار پائے گا، نہیں مار پائے گا۔ اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دجال کے فتنے سے حفاظت کی دعا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال۔ اور امت کو یہ تعلیم دی ہے کہ سب سے بڑا فتنہ روئے زمین کا، سب سے بڑا فتنہ وہ دجال کا فتنہ ہوگا، اس فتنے سے حفاظت کی دعا مانگو۔ ہم اپنے بچوں کو دین کی تعلیم سے آراستہ کریں گے اور دین کے بنیادی عقائد سے اور تعلیمات سے آراستہ کریں گے تو یہ بچے جب بڑے ہوں گے تو بڑے ہو کر ایمان کے اوپر قائم رہیں گے، ایمان کے اوپر ثابت قدمی ہوگی، خود بھی ایمان کے اوپر قائم رہیں گے، سچے پکے مسلمان بنیں گے اور گھر میں دوسرے بچوں کے لیے بھی تعلیم کا، ہدایت کا ذریعہ بنیں گے۔ اس لیے آپ تمام حضرات سے درخواست ہے کہ آج آپ لوگوں نے اس محلے میں سنا سب سے پہلے پروگرام کیا ہے، تو یہاں سے یہ سبق لے کے جائیں، یہ عزم لے کر جائیں کہ ہم اپنے بچوں کی دینی تعلیم کے لیے مکاتب کے نظام کو اور زیادہ مضبوط کریں گے، اور زیادہ پھیلائیں گے، کریں گے انشاءاللہ۔ ہر مسلمان گھر میں 5-10 بچے ہوتے ہیں اور ہر محلے میں مسجد ہوتی ہے، ہر مسجد میں مکتب کا نظام ہونا چاہیے، مسجد کے اندر ایک عالم ہوتے ہیں، پڑھانے والے امام صاحب۔ اگر اس محلے کے تمام گھروں میں بچوں کی تعداد کو گنا جائے تو کسی مسجد کے حلقے میں 300 بچے نکلیں گے، کسی میں 200 نکلیں گے، کسی میں 500 نکلیں گے بچے، لیکن ان 500 بچوں کے لیے ہم نے ان کی تعلیم کا انتظام کیا کیا؟ مکتب میں ایک استاد، مسجد میں ایک استاد۔ ایک استاد کتنے بچوں کو پڑھائے گا؟ ہم اپنے بچوں کی دنیاوی ترقی کے لیے، دنیاوی کاروبار کے لیے، ان کے مستقبل کو بنانے کے لیے کیا کیا منصوبے بناتے ہیں؟ کیا کیا منصوبے بناتے ہیں کہ اپنے بچوں کو ڈاکٹر بنائیں گے، انجینئر بنائیں گے، یا بڑا تاجر بنائیں گے، بڑا شو روم ان کے لیے ہم بنائیں گے۔ دنیا کو بنانے کے لیے، دنیا میں ان کے مستقبل کو سنوارنے کے لیے ہم کیا کیا منصوبے بناتے ہیں اپنے بچوں کے لیے؟ دنیا کی ترقی تو یہی رہ جائے گی، یہ کاروبار، یہ دھن دولت، یہ ڈگری، یہ جاب ساتھ میں جانے والا نہیں، وہ تو یہی رہ جائے گا۔ ساتھ میں جو جانے والی چیز ہے، جو جانے والی دولت ہے، وہ دین کی دولت، وہ دین کا علم ہے۔ ہم اپنے بچوں کی دینی ضرورت کو مقدم رکھیں اور ہم یہ کوشش کریں کہ ہمارے گھر کا ایک بچہ بھی، ایک بچے بھی دین کی تعلیم سے محروم نہیں رہے۔ 100% ہمارے بچے دین کی بنیادی تعلیم سے آراستہ ہوں۔ بچے اسکول بھی جائیں، لیکن اسکول سے پڑھ کر آنے کے بعد مکتب کے اندر کم سے کم 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ وقت نکال کر دیں اور مکتب کی تعلیم حاصل کریں۔ جمعیت علماء ہند کی طرف سے اور بہت سے ادارے ہیں جن کی طرف سے مکاتب کے نظام کا پورا کورس بنایا گیا ہے اور پورا سلیبس تیار کر کے دیا گیا ہے، اور ان کو پڑھانے کا طریقہ، ٹریننگ بھی دی جاتی ہے، اور
جمعیت علماء کی طرف سے باقاعدہ دینی تعلیمی بورڈ قائم ہے، اس کے ذریعے سے پورا نظام پورے ملک میں پھیلایا جا رہا ہے۔ مسلمانوں سے یہ اپیل کی جا رہی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو دینی تعلیم سے آراستہ کرنے کے لیے خود کفیل مکاتب قائم کریں۔ خود کفیل کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے بچوں کی تعلیم کے اوپر فیس بھی مقرر کریں۔ ہر محلے کے اندر، مسجد کے اندر ایک کمیٹی بنائیں، تعلیمی کمیٹی، اس کے ذمہ دار ہوں۔ جتنے بچے پڑھتے ہیں ہر گھر سے بچوں کو لائیں اور ان کی فیس مقرر کریں، 100-200 روپیہ جو بھی مناسب ہو، فیس جمع کریں۔ اس فیس کی آمدنی سے مکتب میں پڑھانے والے استاد کی تنخواہ نکلے گی، اور اگر مسجد میں ایک ہی استاد ہے، جب بچے فیس دیں گے تو فیس کی آمدنی سے وہاں 2 استاد کی ضرورت ہوگی تو 2 استاد رکھیں گے، 3 کی ضرورت ہو گئی تو 3 رکھیں گے، اور سب کے تنخواہ کا انتظام ہوگا آسانی سے۔ آج تمام مسلمانوں کو بہت ہی فکر مندی کے ساتھ اپنے بچوں کی دینی بنیادی تعلیم، مکتب کی تعلیم کی فکر کو اڑھنا ہوگا اور اس ذمہ داری کا احساس کرنا ہوگا۔ آپ سب اس کے لیے تیار ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت اور دین کی بنیادی تعلیم، دین کے ایمان اور بنیادی عقائد کی تعلیم سے اپنے بچوں کو آراستہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہمت اور حوصلہ عطا فرمائے۔ آپ حضرات اس پروگرام میں آئے، اپنے بچوں کے، معصوم بچوں کے دینی پروگرام کو سنا، آپ نے ان کی حوصلہ افزائی کی۔ اللہ تعالیٰ آپ کی حوصلہ افزائی کو قبول فرمائے اور اس مکتب کو اللہ تعالیٰ اور ترقی عطا فرمائے۔ جو خواتین حضرات ہیں، میری ماں بہنیں، وہ اس فکر کو لیں اپنے اوپر۔ گھر کا نظام عورتوں کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ عورت اگر اس فکر کو لے لے گی اپنے اوپر اور بچوں کی تعلیم و تربیت کی ذمہ داری کا احساس کر لے تو گھر میں کوئی بچہ بھی دینی تعلیم سے محروم نہیں رہے گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین و آخر دعوانا الحمدللہ۔